اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اپنے بات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ختم ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں رات کے وقت کھانے پینے اور بیویوں سے مباشرت یا ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نفس وجوب صوم سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔ یہ نسخ نہ کہ نسخ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ناسخ و منسوخ نہیں مانتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ روزے کا جو واجب ہونا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تشبیہ دینا مقصود ہے۔ یہاں روزے داروں کے اس حال کو بدلا ہے جو اس اجازت سے پہلے تھا، یعنی یہاں پہ صرف حالت تبدیل ہوئی ہے کہ پہلے وہ کھا پی نہیں سکتے تھے جب سو جاتے، اور اسی طرح دیگر ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے تھے، تو اب وہ جب تک صبح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ جو ہے وہ کھا پی بھی سکتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی دلیل ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جماع کو حرام کر دیا تھا، اور اگر اسے مان بھی لیا جائے تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت تھا، اس آیت سے اس کی تنسیخ ہو گئی۔ یعنی شاہ صاحب کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ چوتھا جو ہماری آیت ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج آلہ منہ اکبر عند اللہ۔ یہاں پر جو یہ آیت ذرا لمبی ہے، تو اس میں جو ہمارے مطلب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جو حرام مہینہ ہے اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے یا بہت بڑی خطا ہے۔ تو اس آیت میں یہی کہا گیا کہ جو حرام مہینے ہیں ان میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ تو عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ جنگ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے حرام مہینوں میں، لیکن ایک ان کے اندر غلطی تھی کہ وہ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، جس کا آگے ذکر آ جائے گا۔ تو یہاں پر جو منسوخ آیت ہوئی وہ اس آیت سے منسوخ ہوئی جو سورۃ توبہ کی جو ہے وہ 36 نمبر آیت ہے، اور اللہ رب العزت وہاں پر یہ فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا اس دن سے لے کر اللہ کی کتاب میں، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکوں کے ساتھ سب کے سب لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، کافتن سب کے سب، وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ حرام مہینوں میں ویسے تو جنگ حرام ہے، لڑائی نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ
ان میں جنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جب کافر سب کے سب مل کر لڑیں تو پھر مسلمانوں کو بھی لڑنا چاہیے، تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس روایت نسخ کو ابن جریر یعنی طبری نے عطا بن میسرہ سے نقل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آیت مشرکین سے جنگ کی حرمت پر نہیں بلکہ اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس میں مشرکین سے جنگ کا جواز پایا جاتا ہے۔ یہ آیت اس قبیل سے ہے کہ حکم کی علت کو مان کر اس کے موانع بھی ظاہر کیے جائیں۔ اب اس آیت کے یہ معنی ہو گئے کہ اگرچہ شہر حرام میں یعنی حرام مہینے میں قتال نہایت سخت ہے، لیکن فتنہ کفر و شرک اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کی روک تھام کے لیے جنگ جائز ہے، یعنی کفر اور شرک کو روکنے کے لیے جنگ جو ہے وہ جائز ہے حرام مہینوں میں۔ تو یہ معنی سیاق کلام اللہ سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے جو ہے وہ سیاق سے بھی یہ چیز ظاہر ہے، جیسے سیاق کمالہ یخفا۔ والذین، اور پانچویں جو آیت ہے وہ ظاہری بات ہے کہ پانچویں آیت بھی سورت بقرہ کی ہی آیت ہے، اور اس آیت میں جو 240 نمبر آیت ہے یہ آیت بھی سورت بقرہ کی ہے اور اس کا نمبر 240 ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ والذین یتوفون، وہ لوگ کہ جو وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیۃ لازواجہم وصیت ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعن نان نفقہ، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے، فإن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا جناح تو نہیں گناہ علیکم تم پر، فی ما فعلنا جو وہ کرتی ہیں، فی انفسہن اپنے تئیں، من معروف معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے گا اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو ایک سال تک اپنے خامن کے پاس، یعنی خامن یہ وصیت کرے گا جو مر رہا ہے کہ میری بیوی میرے گھر میں ایک سال تک رہے گی اور اس کو اس کا خرچہ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک وصیت کی بات ہو گئی۔ اب اس کو منسوخ کر دیا اس آیت نے علماء کے نزدیک کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ سورت بقرہ کی ہی 234 نمبر آیت ہے۔ اور اس آیت کے اندر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اربعۃ اشہر وعشرہ 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم تو تم پر کچھ گناہ نہیں، فیما فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق،
واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو خبیر اس سے باخبر ہے. یعنی جو لوگ تم میں سے چھوڑ جائیں، مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں. یعنی پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ ان کو سال روکو، بیوہ عورت کو سال روکنا چاہیے اور اس کو خرچہ دینا چاہیے، اس کی وصیت ہونی چاہیے. لیکن دوسری جگہ پر قرآن مجید کی اس آیت میں بیوہ عورت کی عدت بیان کر دی گئی جو سال سے کم کر کے 4 مہینے 10 دن کر دی گئی. تو یہ آیت جو ہے وہ ناسخ سمجھی گئی اور دوسری جو تھی وہ منسوخ سمجھی گئی. حضرت شاہ ولی اللہ اس محدث دہلوی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حکم آیت اشہر و عشرن سے اربعۃ، یہ جو آیت ہے کہ اربعۃ اشہر و عشرہ، اس سے یہ منسوخ ہے. اور نسخ وصیت یعنی وصیت کی جو نسخ ہے وہ آیت میراث سے ہوا، یعنی وصیت ختم ہو گئی، اب وصیت پر اطلاق نہیں ہوتا، اور وصیت کا جو ویسے بھی اطلاق ہے وہ فقہا کے نزدیک تیسرے حصے پر ہوتا ہے. تو آیت میراث جیسے ہم نے پہلی آیت پڑھی کہ اس میں وصیت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور آیت میراث نے وصیت کو ختم کر دیا. اب صرف سکنا یعنی اس کی جو رہائش ہے وہ ایک جماعت کے نزدیک باقی ہے، اور ایک جماعت کے نزدیک وہ بھی حدیث لا سکنا سے منسوخ ہے، یعنی حدیث میں یہ آ گیا کہ اس کو سکونت نہیں فراہم کی جائے گی. میں کہتا ہوں، یعنی میں سے مراد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جیسا کہ علامہ نے بیان کیا جمہور مفسرین کے نزدیک منسوخ ہے، یعنی اکثر مفسرین کے نزدیک سال والی آیت منسوخ ہے اور عدت والی آیت ناسخ ہے. اور ممکن ہے کہ اس آیت کے معنی یوں بیان کیے جائیں وصیت میت کے لیے تو مستحب یا جائز ہے، یعنی جو میت ہے اس کے لیے تو وصیت کرنا مستحب یعنی پسندیدہ اور جائز ہے، مگر عورت پر زمانہ وصیت میں سکونت واجب نہیں. یعنی عورت چاہے تو اس وصیت کے زمانے میں موجود رہے یا نہ رہے، یہ اس پر کوئی لازم نہیں ہے. وہ چاہے تو وہاں رہ بھی سکتی ہے اور چاہے تو وہاں سے جا بھی سکتی ہے. جتنے زمانے کی وہ وصیت کر رہا ہے اتنا ٹھہرنا عورت کے اوپر لازم نہیں ہے. یہی حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب ہے اور یہ معنی آیت سے ظاہر ہے. آگے فرمایا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی جو کچھ تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اچھا، صحابہ کرام اس آیت کے بارے میں بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھا، سورۃ بقرہ کی 284 نمبر آیت ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان کو ہر طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، تو بعض دفعہ انسان کو کفریہ قسم کے بھی خیالات آتے ہیں، شرکیہ قسم کے بھی خیالات آتے ہیں، اور انسان کے ایسے مواقع پر ایمان کے متزلزل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمارے وہ وساوس، وہ خیالات جو ہمیں دل میں آتے رہتے ہیں، کیا ان سب کا اللہ حساب لے گا؟ یعنی بہت سے وساوس ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان کی قدرت نہیں ہوتی اور وہ خیالات انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں. تو صحابہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے جو ہمارے وساوس ہیں یا ایسے خیالات ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا بھی محاسبہ فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ وضاحت فرمائی کہ جب تک ان خیالات کو زبان سے ادا نہ کر دیا جائے یا اپنے بدن سے عمل کر کے ظاہر نہ کر دیا جائے، اس وقت تک ان وساوس اور خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. لیکن جب ان کو زبان سے ادا کر دیا اور ان پر جو ہے عمل کر دیا، پھر یہ قابل گرفت ہوں گے. حضرت اور اس کی جو ناسخ آیت ہے، یعنی جس نے اسے ختم کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا.
جب ایسے خیالات پر آپ کی قدرت ہی نہیں ہے، جب ایسی خیالات پر آپ جو ہے وہ طاقت ہی نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اور اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ جو ہے اس کی وسعت کی جو طاقت ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ تخصیص عام کی قسم ہے، یعنی تخصیص عام، خاص ایک ہوتا ہے عام کرنا، عام حکم ہونا، اور ایک ہوتا ہے خاص۔ تو انہوں نے کہا یہ تخصیص عام ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے یہ خاص کر دی گئی ہے۔ اور پچھلی آیت نے بیان کر دیا کہ ما فی انفسکم سے مراد اخلاص و نفاق ہے، یعنی یہ جو آ رہا ہے ان تبدو ما فی انفسکم او یخفوہ، تو اس سے مراد اخلاص اور نفاق ہے، یعنی دل میں انسان کیا چھپاتا ہے، یا تو مخلص مومن ہونا چھپاتا ہے، یا ظاہری بات ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ اور اس سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک خطرات نفس نہیں ہیں، یعنی جن پر انسان کا کچھ اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ تکلیف شرعی انہی چیزوں میں دی گئی ہے جن پر انسان قدرت رکھتا ہے، جن خیالات پر انسان کی قدرت ہی نہیں ہے، جن وساوس پر انسان کی قدرت ہی نہیں ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک انسان ان خیالات کا مکلف نہیں ہے، اور انسان سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لہذا شاہ صاحب اس کو جو ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اس آیت میں جو معافی انفسکم کی بات کی گئی، اس سے مراد اصل میں اخلاص اور نفاق ہے، نہ کہ وہ خیالات ہیں جو وہ اندیشے ہیں جو انسان کے دل میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور انسان کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں بھی بات کر دی گئی۔ آگے چلتے ہیں جی، ایک آیت ہے جو جس میں اللہ رب العزت سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، 104 نمبر آیت ہے، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، جبکہ دوسری آیت میں فرمایا گیا سورۃ تغابن کی جو 16 نمبر سورت ہے اور 64 نمبر اس کی آیت ہے، وہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، یہ 64 نمبر جو ہے وہ سورت ہے اور 16 نمبر آیت ہے، فاتقوا اللہ مستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یعنی پہلے بات یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری جگہ پر فرمایا گیا اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم سے استطاعت ہو، یعنی جتنے تم ڈر سکتے ہو اتنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو قول ہیں، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک تو یہ کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم سے یہ منسوخ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے، اور آل عمران میں اس کے سوا اور کوئی آیت نہیں ہے جس کی نسبت دعوی نسخ صحیح ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتہ ہی سے مراد شرک اور کفر، یعنی امور اعتقادیہ میں تقوی مراد ہے، عقیدے کا تقوی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرک اور کفر سے اس طرح ڈرو جس طرح شرک اور کفر سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور مستطاعتم میں اعمال ہیں، یعنی جس کو وضو کی قدرت نہ ہو وہ تیمم کر لے، قیام کی طاقت نہ ہو بیٹھ کے پڑھ لے۔ تو یہ مضمون جو ہے وہ آیت کے سیاق سے بھی ظاہر ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرنا اس حالت میں کہ مگر تم مسلمان ہو۔ تو بہرحال حضرت شاہ صاحب کے نزدیک یہ منسوخ، ایک تو یہ قول ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں
بلکہ یہ محکم اور پختہ آیت ہے، اور اس میں جو حق تقاتی ہی ہے اس سے مراد شرک اور کفر ہے، یا عقیدے کے اندر جو تقوی ہے وہ مراد ہے، اور مستطاعتم سے اعمال کے اندر تقوی مراد ہے، یعنی حق تقاتی ہی میں عقیدے کے اندر تقوی مراد ہے، اور مستطاعتم میں عمل سے تقوی مراد ہے۔ اب آگے ہیں سورت نساء کی آیات، اور سورت نساء کی جو خاص کر 33 نمبر آیت ہے وہ یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ سورت نساء 33 نمبر آیت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کیا موالیہ وارث، مما اس سے جو تارا کا چھوڑ مرے، الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ کے جو عقدت بند چکا ایمانکم تمہارا عہد، فآتوہم تو ان کو دے دو نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، شہیدن گواہ یا مطلع۔ تو جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تو تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، یعنی ہر انسان کے ورثاء اور موالی ہیں، اور ہر ایک کو اس سے نفع حاصل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے میراث میں اس کے لیے تقسیم فرمایا ہے، اور غیر کے مال کی خواہش نہ کرے۔ دیکھیں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر حالات یہ تھے کہ مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تو اب مہاجر کے مال کا انصاری وارث ہوتا اور انصاری کے مال کا مہاجر وارث ہوتا۔ وراثت جو تقسیم ہوتی تھی وہ ایمانی رشتوں کی بنیاد پر تقسیم ہوتی تھی، تو یہ آیت جو ہے اس کو منسوخ کیا گیا سورۃ انفال کی 75 نمبر آیت میں، جہاں پر یہ چیز بیان فرمائی گئی کہ وہ اولی الارحام یعنی قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ تو پہلے پہل جو ہے یہ، اور بعض لوگوں نے یہ کہا، امام قرطبی نے جس طرح لکھا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم، جعلنا موالی کو منسوخ کر دیا، کس نے منسوخ کر دیا؟ والذین عقدت ایمانکم نے منسوخ کر دیا، جبکہ صحیح یہ ہے کہ ناسخ لکل جعلنا موالی ہے اور منسوخ والذین عقدت ایمانکم ہے، تو یہ چیز بیان فرمائی گئی۔ اور آگے جو ہے یہ جو آگے انہوں نے تشریح کی ہے کہ سورۃ انفال کی جو 75 نمبر آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آیت کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ میراث موالی کے لیے اور صلہ نیک مولا الموالات کے لیے ہے، اب نسخ نہیں رہا۔ اور قولہ تعالی، یہ آگے نئی بات آ رہی ہے۔ تو بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ پہلے جو وراثت ہوتی تھی وہ ایمانی رشتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم ہوتی تھی، اب جو وراثت ہے وہ ظاہری بات ہے کہ خونی رشتوں کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ موالی کا جو لفظ ہے یہ مشترک ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آزاد کرنے والا، آزاد کیا گیا، آزاد کرنے والے کو مولا اعلیٰ اور آزاد کیے گئے کو مولا اسفل کہا جاتا ہے۔ یہ مولا جو یہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے
اس کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے، آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا مددگار کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ چچا کے بیٹے کو بھی مولا کہا جاتا ہے، پڑوسی کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ رہا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي، تو اس سے مراد رشتہ دار ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرائض سے جو بچ جائے وہ قریبی جو مذکر ہے، جو خاندان والا ہے، اس کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور بات شروع ہو جائے گی، تو اس سے اتنا سمجھ لیں کہ پہلے جو وراثت تقسیم ہوتی تھی وہ خونی رشتوں کی بنیاد پر تقسیم ہوتی تھی، ایمانی رشتوں کی بنیاد پر تقسیم ہوتی تھی، اور اب جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ خونی رشتوں کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ پھر سورۃ نساء کے اندر وارثوں کے حصے جو ہے وہ سارے بیان کر دیے گئے۔ اسی طرح سورۃ نساء کی جو 8 نمبر آیت ہے وہ بھی اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا، اور جب حاضر ہوں القسمۃ تقسیم کے وقت، کون حاضر ہوں؟ اولو القربا قریبی رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین و مسکین، فرزقوہم تو انہیں کھلا دو، منہ اس سے، وقولوا اور کہو، لہم ان سے، قولا بات، معروفہ اچھی۔ میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث جو رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں اور محتاج آ جائیں، تو میراث کی تقسیم جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں سے ان لوگوں کو کھلا دو کہ جو یتیم آئے ہیں، یعنی آپ کے غیر وارث ہیں، وارث نہیں ہیں لیکن رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، وہ آ جائیں تو ان کو جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس میں سے کوئی چیز کھلا دو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو جو منسوخ کیا گیا وہ اسی آیت سے کیا گیا جو جیسے آیت وراثت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔